نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا لڑکے کے مرنے پر عمل۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، جو اپنے پہلے شوہر یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش کے خیال سے کچھ دنوں تک نکاح نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جن سے ایک صاحبزادے ابو عمیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تو ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اتفاق سے حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کو نہلایا، کفن پہنایا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور خود اپنے آپ کو بھی آراستہ کیا، خوشبو لگائی۔ رات کو شوہر آئے، کھانا بھی کھایا، بچے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون معلوم ہوتا ہے، بالکل اچھا ہو گیا۔ وہ بے فکر ہو گئے۔ رات کو شوہر نے صحبت بھی کی۔ صبح کو جب وہ اٹھے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریافت کرنا تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو مانگی چیز دے دے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہیے یا اسے روک لے واپس نہ کرے؟ وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہیے، روکنے کا کیا حق ہے؟ مانگی چیز کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ یہ سن کر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھا وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رنج ہوا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر بھی نہ دی۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سارے قصے کو عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ جل شانہ اس رات میں برکت عطا فرماوے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں نے آقا کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے، جن کے 9 بچے ہوئے اور سب نے قرآن پاک پڑھا۔ فائدہ: بڑے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ اپنا بچہ مر جائے اور اس طرح اس کو برداشت کرے کہ شوہر کو بھی محسوس نہ ہونے دے۔ چونکہ شوہر کا روزہ تھا اس لیے خیال ہوا کہ خبر ہونے پر کھانا بھی مشکل ہوگا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اپنے والد کو بستر پر نہ بٹھانا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آقا سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میاں بیوی ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ حبشہ کی ہجرت بھی اکٹھے ہی کی۔ وہاں جا کر شوہر دین سے پھر گیا اور اسی حالت ارتداد میں انتقال کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشاہی میں حضرت ام حبیبہ نے یہ بیوگی کا زمانہ حبشاہی میں گزارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نکاح کا پیام بھیجا اور حبشہ کے بادشاہ کی معرفت نکاح ہوا، جیسا کہ باب کے ختم پر بیویوں کے بیان میں آئے گا۔ نکاح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائیں۔ صلح کے زمانے میں ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آئے کہ حضور سے صلح کی مضبوطی کے لیے گفتگو کرنا تھی۔ بیٹی سے ملنے گئے، وہاں بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے وہ بستر الٹ دیا۔
والد کو تعجب ہوا کہ بجائے بستر بچھانے کے اس بچھے ہوئے کو بھی الٹ دیا۔ پوچھا کہ یہ بسترا میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ دیا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک اور پیارے رسول کا بستر ہے اور تم مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، بستر پر میں تمہیں کیسے بٹھا سکتی ہوں؟ والد کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور کہا کہ تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بری عادتوں میں مبتلا ہو گئی۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آقا کی جو عظمت تھی اس کے لحاظ سے وہ کب اس کو گوارا کر سکتی تھیں کہ کوئی ناپاک مشرک والد ہو یا غیر ہو آقا کے بستر پر بیٹھ سکے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی 12 رکعتوں کی فضیلت سنی تو ہمیشہ پابندی سے نبھا دیا۔ ان کے والد بھی، جن کا قصہ ابھی گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو تیسرے دن خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کی ضرورت نہ رغبت، مگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کو جائز نہیں کہ شوہر کے علاوہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں، شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، اس لیے خوشبو استعمال کرتی ہوں کہ سوگ نہ سمجھا جائے۔ جب خود اپنے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تمہارا معاملہ سوکن کا تھا اور سوکنوں میں آپس میں کسی نہ کسی بات پر تھوڑی بہت رنجش ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور تمہیں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں سب معاف کرے اور درگزر فرمائے۔ یہ سن کر کہنے لگیں کہ تم نے مجھے اس وقت بہت ہی خوشی پہنچائی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خوش و خرم رکھے۔ اس کے بعد اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی آدمی بھیجا۔ فائدہ: سوکنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ یہیں نمٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا اندازہ تو اس بسترے کے معاملے سے ہو ہی گیا۔ بزرگان محترم، آتا وقت شب ہے، آتا وقت شب ہے۔ شب تو جانتے ہو نا، تو پھر اتنی تعجب بھری نگاہ سے کیوں دیکھ رہے؟ کیا مانا؟ صبح پھر سے کہو، آتا وقت شب ہے، ہوتے جمع ہم سب ہے۔ اب سمجھ آ جائے تو شب، چلے آپ کو سمجھاؤں آسانی کے لیے، یہ وہی شب ہے کہ لوگ بولتے ہیں آب زمزم کا پانی ہے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آب زمزم کا پانی۔ ارے بھائی، آپ کا مانا تو پانی ہے، تو پھر واپس پانی کیسے ہوا؟ تو یہ غلط جملہ ہے، آب زمزم کا پانی۔ اسی طرح صدیق بھائی بولنے والے بولتے ہیں کہ شب برات کی رات ہے، تو شب یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کا معنی ہے رات اور پھر رات، تو بہرحال شب یعنی رات۔ اسی طرح کچھ لوگ بولتے ہیں، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ دعائے قنوت کیوں بولتے ہیں، دعائے قنوت۔ حضرت نے فرمایا قنوت کا معنی تو دعا ہے، قنوت کا معنی کیا ہے؟ دعا، اور آلریڈی دعا بولا آگے، تو دعائے قنوت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی شب برات والی
رات. تو یہ شب برات والی رات کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو شب مجھے یاد آیا دعوت و تبلیغ میں جو بڑے علماء گزرے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت بیمار چل رہے تھے، ہسپتال میں زیر علاج تھے، ایڈمٹ تھے. اور آدمی جب ہسپتال میں ہوتا ہے تو وہاں وقت کٹتا نہیں ہے. دن میں تو چلو گھر والے بھی آتے ہیں، دوست احباب ملنے آتے ہیں، تو جیسے تیسے کر کے ذاکر بھائی دن تو گزر جاتا ہے، لیکن رات نہیں گزرتی ہے. اللہ اکبر. میں حافظ صالح گجیا اور دوسرے 2-3 آدمی تھے. امیر صاحب مرحوم ہمارے حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق کی رحمت کرے. تو وہ جو جماعت میں گئے تھے اور بیمار ہو گئے اور پھر ہومرٹن میں ان کو ایڈمٹ کیا تھا تو ہم ملنے گئے. رات کو ہی گئے تھے ہم لوگ بھی. تو مرحوم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ امام صاحب دن تو کٹ جاتا ہے جیسے تیسے کر دے، لیکن رات کٹتی ہی نہیں ہے. فرمایا سوتا ہوں، نیند آتی ہے نہیں آتی ہے، گھڑی اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ابھی 1 ہی بج رہا ہوتا ہے، کبھی 2 بج رہا ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ رات کب کٹے گی، کہ وقت کٹتا ہی نہیں ہے. یہ مرحوم نے فرمایا. تو اسی طرح کی بات حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہمارے ایک بزرگ پہنچے، ان کی عیادت کو پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے. تو حضرت نے فرمایا جواب میں کہ پہلے سے بہتر ہے، ہسپتال میں بستر پر پڑا ہوں، دن تو کٹ جاتا ہے، شب نہیں کٹتی ہے. کیا فرمایا؟ دن تو یہی شب کا جملہ استعمال فرمایا کہ دن تو کٹ جاتا ہے، شب نہیں کٹتی ہے. تو بزرگ نے ان کو اس پہ شعر سنایا کہ کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب فصل روتے کٹے ہیں. وصل یعنی ملاپ، ملنا. بیٹا آ رہا ہو، بیٹی آ رہی ہو، کل جو ہے وہ آنے والا ہو، تو آج کی رات کیسے کٹتی ہے؟ ہنستے ہنستے کٹتی ہے نا. تو کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب فصل روتے کٹے ہیں. کہ اسی طرح کی جو ہے کوئی مصیبت آدمی پہ آ جائے تو رات کیا ہے؟ روتے روتے کٹتی ہے. تو حضرت نے جو بات کہی تھی مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ بات اگلے مصرے میں انہوں نے گویا کہ ان کو بتایا کہ کسی کی شب وصل ہنستے کٹے ہیں، کسی کی شب فصل روتے کٹے ہیں. ہماری شب کیسی شب ہے یا رب، ہماری شب کیسی شب ہے یا رب، نہ ہنستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. ہاں کہ بھائی ہاسپٹل میں پڑا ہوں، ہنسنے کا موقع نہیں ہے اور رونے کا بھی. تو فرمایا کہ رات جو ہے وہ کٹتی ہی نہیں ہے. تو ہماری شب کیسی شب ہے یا رب، نہ ہنستے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں. یہاں دیکھیے حضرت نے اپنا حال بتایا کہ طبیعت اچھی نہیں ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھو، بعض لوگ اس کو رضا بالقضاء کے منافی سمجھتے ہیں، صبر کے منافی سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنا حال بتا دیا، کسی نے پوچھا کیسا ہے، تو آدمی یا تو مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے یا جانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. اب مالی اعتبار سے کمزور ہے اور اس نے کہا کہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو دوڑے نکلتے ہیں، پیسے بس تھوڑے نکلتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالوں تو دوڑے نکلتے ہیں. اب سامنے والا جو ہے اس کے بھی دوڑے اوپر ہو جاتے ہیں کہ نہ کیا مانگے اپنا پاس.
اب آگے جو ہے صدیق بھائی چھیڑنے کا ہی نہیں، پوچھنے کا ہی نہیں کہ بھائی اب کیا ہے، ورنہ کہیں یہ مانگ نہ لیتے کہ ہاں یار چار اللہ رحم کرم معاملوں کا بہت اتاور મારશું એમ કે હું તારે પછી મળ્યો એમ કે ચાલ આપણે પછી મળ્યા. اتنا جلدی محسن بھائی بھاگے گا وہ دکھے گا نہیں. تو بہرحال کسی نے بتا دیا اپنا حال کہ پیسے نہیں ہے، کڑکی چل رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں. دل میں نیت اللہ جانتا ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ سے شکایت کرنا ہو، ورنہ اپنا حال بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کڑکی چل رہی ہے. لیکن اس طرح نہ بتایا جائے کہ گویا یوں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جاوید بھائی کیا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے. اسی طرح بیمار ہے، کسی نے آ کر حال پوچھا کہ کیسے ہو، اور سعد اللہ صاحب بتا دیا میں نے اور آپ نے کہ اس طرح حالت ہے، تو کوئی حرج نہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے. ہاں شکایت نہیں ہونی چاہیے. چلے میں بھی بتا دوں، آپ دیکھ تو رہے ہیں مجھے بھی، آج طبیعت کچھ ڈھیلی ڈھیلی ہے، میری بھی آج طبیعت کچھ ڈھیلی ڈھیلی ہے، آنکھیں بھی نظر آ رہی پیلی پیلی ہے. دوائی پینے کا مشورہ نہ دینا، دوائی پینے کا مشورہ نہ دینا، وہ میں نے 7 بجے ہی پی لی ہے. تو خیر بہرحال کل چھٹی رکھیں گے. میں نے کہا چلو آج کر لیتے، جمعہ بھی مجھے واپس پڑھانا ہے، تو میں نے کہا آج ناگانا ہو جائے. تو اپنا حال بتانا صبر کے منافی نہیں ہے. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادھر دیکھو، سر جب درد کرتا ہے بعض مرتبہ معمولی درد ہوتا ہے اور بعض مرتبہ بہت سخت درد ہوتا ہے. اور سنا بڑے بوڑھوں سے کہ اگر آدھے سر کا درد ہو تو بہت خطرناک ہوتا ہے، پورے سر میں ہو تو سعد اللہ صاحب اتنا درد نہیں کرتا، لیکن آدھا جو بھی چیز آدھی ہوتی ہے نا، بس سمجھ جاؤ اس میں ایسا ہی نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا، یہ آپ کہہ رہے. تو بہرحال جو ہے ویسی بات ہے کہ جو بھی ادھورا ہو اس میں یہی مسئلہ ہے. نے گجراتی میں کہ જાગી ભાઈ અધૂરું، હા ને અધૂરું ચણું બી ઠીકરીમાં કૂદે વધારે. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بوڑھے کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں کہ کس کے اوڑھنی باندھ دیتے ہیں یا رومال پیشانی کے اوپر سے وہ پیچھے جو ہے وہ پورا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت میں آتا ہے کہ اس طرح ایک کپڑا کس کر جو ہے وہ باندھ دیا کہ سر مبارک جو ہے وہ درد کرتا تھا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب، امتی کو کوئی مصیبت پہنچے، بیماری پہنچے، اس پہ وہ صبر کرے، جتنا ملتا ہے حضور کو زیادہ ملتا تھا. تو اسی طرح حضور کو جب بخار بھی آتا تھا تو میرے اور آپ سے ڈبل آتا تھا. ایک صحابی نے ہاتھ لگایا ایک مرتبہ محسن بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھا کہ بہت زیادہ گرم ہے. فرمایا کہ حضرت آپ کو بخار ہے اور اتنا زیادہ؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا بالکل، مجھے تمہارے مقابلے میں ڈبل بخار آتا ہے. تو خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک درد کر رہا تھا، تو بخاری شریف میں ہے حضور نے زور سے آواز دے کر فرمایا وارأسا. کیا فرمایا؟ وارأسا. اس کا اردو میں سعد اللہ صاحب ترجمہ ہوگا ہائے میرا سر. کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ ہائے میرا سر. تو زور سے آدمی بولے گا اس طرح سے تو دوسرے سنیں گے نا. تو یہ کیا ہوا؟ بیماری کا اظہار ہوا نا کہ بھائی میرا سر کیا کر رہا ہے، درد جو ہے وہ کر رہا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ بیماری کا حال بتانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت بھی بیمار ہوتے تھے تو بتاتے تھے دوسروں کو، اور فرماتے تھے کہ میں دوسرے کو بتا کر اپنے نفس کو یہ بتاتا ہوں
کہ اپنے نفس کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو کتنا کمزور ہے کہ اتنی بیماری پہ بھی تو صبر نہیں کر سکتا، تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ نفس کو یہ بتاؤں کہ تو اللہ کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہے صدیق بھائی؟ محتاج ہے۔ تو بہرحال یہ تو ویسے ہی بات آ گئی تو آپ کو بتا دیا۔ آتا وقت شب ہے، ہوتے جمع ہم سب ہے، سنتے دین کی باتیں ہیں، بعد اس کے گھر جاتے ہیں۔ سنتے دین کی باتیں ہیں، بعد اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ دین سے محبت کی دلیل ہے، یہ دین سے محبت کی دلیل ہے، ہوتا اس سے خوش رب جلیل ہے۔ آگے کچھ اور میں نے لکھا تھا لیکن آخری مصرع آج کے لیے چونکہ کچھ وقت ہو گیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے۔ یہاں جو دیتے ہم حاضری ہے، یہاں جو دیتے ہم حاضری ہے، نہیں، یہاں جو ہم حاضری لگاتے ہیں، یہاں جو ہم حاضری لگاتے ہیں، فرشتے جا کے خدا کو بتاتے ہیں۔ یہاں جو ہم حاضری لگاتے ہیں، فرشتے جا کے خدا کو بتاتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بہرحال گفتگو کیا چل رہی تھی کہ دو چیز ہے، ایک ہے مسح اور دوسرا ہے غسل۔ آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ جو ہماری ترتیب تھی، پیر کے دن بسم اللہ کے تعلق سے کچھ عرض کیا جا رہا تھا، منگل بدھ جمعرات آپ کو پتا ہے، تو موسم سرما آ گیا تو اس کی وجہ سے ذرا مضمون ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تو آج کے دن یہ سن لو، ہو سکتا ہے کہ آج مکمل کرے، پھر انشاءاللہ جب موسم سرما واپس آئے گا تو کچھ باتیں اس تعلق سے کہیں گے۔ تو دو چیز ہے، ایک کا نام ہے مسح، جلدی بولو، مسح کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مسح کہتے ہیں تر ہاتھ پھیرنا ہے۔ حافظ امتیاز، کیسا ہاتھ پھیرنا؟ تر ہاتھ پھیرنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں ہے۔ اچھا، اب جو ہم سر کا مسح کریں گے تو ہمارا ہاتھ تر ہونا چاہیے، سمجھ آیا؟ ہاتھ کیا ہو؟ وہ تر جو ہے وہ ہونا چاہیے، مسح کریں گے اس وقت۔ اب یہاں ایک بات سنو، سر کا مسح جو ہم کرتے ہیں، عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سر کا مسح کرنا ہے اس سے پہلے ہم کون سا عضو دھوتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں نا، کوہنیوں سمیت ہاتھ جو ہے ہم دھوتے ہیں۔ اب ہاتھ ہم نے دھویا، اور عام طور پر ہم 3 مرتبہ جو ہے وہ دھوتے ہیں سنت طریق پر، تو اب اچھا خاصا پانی ہاتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تری ہوتی ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے عام طور پر کہ وہی ہاتھ جو ہے دھو لیا اور ادھر دیکھو اس طریقے سے وہی تری سے کیا کر لیتا ہے؟ مسح کر لیتا ہے۔ مسح لوگ دو طرح کرتے ہیں، بعض لوگ دونوں ہاتھ کی 5 انگلیاں یعنی دونوں ہاتھ سے یوں مسح کرتے ہیں، اور بعض لوگ دونوں ہاتھ کی 3 انگلیاں یعنی 6 انگلیوں سے سر کا مسح کرتے ہیں، اور 2 انگلیوں سے یعنی کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی۔ تو شہادت کی انگلی کہاں داخل کرتے ہیں؟ کان کے سوراخ میں داخل کرتے ہیں، اور انگوٹھا اس کے پیچھے، تو اس سے جو ہے وہ مسح کرتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے، اور عام طور پر لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن فقہا نے یہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا جائے۔ میں بہتر کی بات کر رہا ہوں، جائز تو وہ بھی ہے، تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ پتہ نہیں کہ کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور ہاتھ ہمارا تر نہیں ہے، گیلا نہیں ہے، بھیگا ہوا محسن بھائی نہیں، اور سر کا مسح کر لیا تو مسح تو نہیں ہوگا۔ اگر صدیق بھائی ہاتھ کیا ہے؟ خشک ہے، تو مسح نہیں ہوگا۔ مسح نہیں ہوگا تو مسح فرض ہے، جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوئی۔
اس لیے لکھا کہ بہتر کیا ہے، نیا پانی جو ہے وہ لیا جائے، لیکن یہ آپ کو اگلا جو وضو فجر کا کریں گے یاد نہیں آئے گا، کیونکہ برسوں سے عادت پڑی ہے۔ ابھی تو آپ اندر اندر دل میں نیت کرتے ہوں گے کہ چلو مولوی صاحب سے آج سنا تو انشاءاللہ اب اگلے نماز سے اور اگلے وضو سے کیا کریں گے، نیا پانی لیں گے، لیکن وہ پرانا پانی جو دماغ پہ چڑھا ہے اترے گا تو نیا پانی جو ہے وہ یاد آئے گا۔ بہرحال تو یہ ہے مسح۔ اور غسل کسے کہتے ہیں کہ جب ہم عضو کو دھوئے تو ایک یا دو ڈراپ قطرے کہاں گرے، زمین کے اوپر، تو اس کو کیا کہا جائے گا، غسل جو ہے وہ کہا جائے گا۔ ہاں یاد رکھو اس کو جو ہے وہ غسل۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سین چھوٹا ہو تو وہاں وضو کر لو اور ایک ایک مرتبہ پر اکتفا کرو، لیکن وہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مسح کر لیتے ہیں کہ بھئی پانی نہیں گرے تو ہاتھ تر کیا اور یوں گھما دیا تو وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پاؤں کو اگر موزے نہیں پہنے ہیں، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، اور چہرے کو وضو کے اندر کیا کرنا ہے، دھونا ہے۔ اور دونوں میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسح الگ ہے اور دھونا الگ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے وہ کریم مت چوپڑنا، پانی کو کریم سمجھ کر، اور اس طریقے سے کیا ہے، رب مت کر دینا ورنہ رب اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہاں کیا کرنا ہے، ایک یا دو ڈراپ قطرے جب ہم دھوئے تو وہ ٹپکنے چاہیے۔ دوسرا یاد رکھو کہ جہاں جہاں ہم مسح کریں گے وہاں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ جیسے وضو کے اندر ہم 3 مرتبہ وضو کو دھوتے ہیں تو وہ سنت ہے، لیکن یہاں مسح کے اندر 3 مرتبہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے، وضو کے لیے پانی نہ ہو، یا پھر یہ کہ پانی ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہو اس کے استعمال سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کے اندر کتنے فرض ہیں، 3 فرض ہے تیمم کے اندر۔ وضو میں نیت سنت ہے ہمارے یہاں، سعد اللہ صاحب کے یہاں فرض ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو میں نیت فرض ہے، ہمارے یہاں سنت ہے، لیکن تیمم میں ہمارے یہاں نیت فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی جو ہے، ایک وجہ کہ پانی، اس سے جب ہم وضو کریں گے تو نیت کیوں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، مفہوم یہ ہے کہ پانی کو ہم نے بنایا ہی پاکی کے لیے ہے۔ پانی سے کیا حاصل ہوتی ہے، پاکی۔ تو آپ نیت کرو کہ نہ کرو، پانی اپنا کام کرے گا، ہے نا؟ نیت کرو کہ نہ کرو، پانی اپنا کام کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جو ہے وہ پانی کو اس لیے ہے تاکہ وہ پاک کرے، ہم پاکی حاصل کریں۔ اور تیمم جو ہم کرتے ہیں تو ذاکر بھائی کس سے کرتے ہیں، یا تو ڈسٹ، کہ ڈسٹ ہو، کیا بولیں گے اردو میں، دھول، کہ دھول ہو، دھوڑ ہو، ڈسٹ، یا پھر مٹی ہو، یا جو چیز مٹی کی جنس سے بنی ہو، کہ وہ مٹی نہیں ہے لیکن کس سے بنی ہے، مٹی سے۔ مثال لے لو، اینٹ سے، اینٹ پہ تیمم جائز ہے، تو یہ مٹی نہیں ہے پوری، لیکن کس سے بنی ہے، مٹی سے بنی ہے، وہ مٹی کی جنس سے ہے، اس لیے اس کے اوپر تیمم کیا ہو جائے گا، وہ جائز ہوگا۔ یا پھر یہ کہ ڈسٹ ہو، گھر کے اندر ہے جاوید بھائی، پرانے زمانے میں گاؤں کے اندر خاص طور سے گھر میں جاڑا بہو ہوتا، نہ آجنا زمانہ میں گھر میں جاڑا بہو پہلا صدیق بھائی گھر میں جاڑا بو نے હવે صاحب گھر میں جاڑا بو۔ تو بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں حضور نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک صاحب آئے جن کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ تھی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے یوں انگلی یا تو اشارہ کیا پیٹ کی طرف، یا یہ کہ یوں ان کو
دونوں روایت ہے کہ ہاتھ لگایا اس طریقے سے اور کہا کہ اس کو ذرا کیا کرو، کم کرو، ہاں اس کو جو ہے وہ کم کرو۔ اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حضرات بھی اور میڈیکل سائنس بھی کیا کہتی ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھو، بوڑھاپا اور موٹاپا ہے جاوید بھائی، بوڑھاپا اور موٹاپا یہ بیماریوں کا گھر، یہ دونوں چیز۔ اور بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر آدمی موٹا ہے تو پیٹ کیا ہوتا ہے، باہر جو ہے نکلا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی دو موٹے مل جائے تو شریعت میں ایک سلام ہے، دوسرے کا نام مصافحہ ہے اور تیسرے کا نام معانقہ ہے صدیق بھائی، کہ اس میں کیا ہے، گردن سے گردن جو ہے وہ ملتی ہے، آپ کہہ لیجئے کندھے سے کندھا ملتا ہے، سینے سے سینہ جو ہے ملتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ دو موٹے ہو تو چاہ کر بھی جو ہے معانقہ نہیں کر سکتے، وہ مباطنہ ہوتا ہے بطن پیٹ کو کہتے ہیں کہ وہاں پھر کیا ملتے، پیٹ سے پیٹ ملتا ہے، وہاں پیٹ سے پیٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ خیر اللہ میری بھی حفاظت کرے اور آپ کی بھی، ورنہ 8-10 سال کے بعد یہ باہر نکل آئے تو تمہیں میں نے ہوسے کہ مول صاحب تو 50 برس میں آؤ کہ ہاں محسن بھائی کوئی بھولے نہیں، بدہ یاد رکھے۔ تو خیر بہرحال کیا ہے، ایک بات اور یاد رکھو، اس میں بعض لوگ تشدد کرتے ہیں، بات نکلی ہے تو یاد رکھو۔ نمبر 1 معانقہ کب کرنا ہے یہ یاد رکھو۔ معانقہ سمجھ رہے ہیں گجراتی میں جنہیں کہ ذاکر بھائی بھیٹوان ہے، ہاں گلے جو ہے وہ ملنا، تو اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کب ثابت ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے یا سفر میں جا رہا ہو تو اس وقت معانقہ کرنا ہے، ورنہ لوکل میں ہے تو معانقہ نہیں کرنا ہے، سمجھ آئے؟ ہاں یہ لوکل میں معانقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں 2-4 دن ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تو وہ گلے ملتے، میں کہا لے بھائی آؤ بھارت سے ہے محسن بھائی، ہاں تو یہ لوکل والوں کے لیے تھوڑی ہے، 2-4 دن نہیں ملے تو اسی لیے وہ جو بعض علماء عید کے دن منع کرتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے کہ کالے عیسا میں تمہیں نہ صدیق نہ ذاکر بننے ہیں نہ آوتی کالے جیسے کہ عید છે તો હવારે બંને હરા પાછા ગલે મળે તો કે રાતના તો મળી નહીં ગયા ہاں ને પાછા હવારે એમ કે મળે। تو بھائی یہاں معانقہ کیسا، معانقہ تو ہے کہ جب آدمی سفر سے آیا ہو، سفر میں جا رہا ہو، ایک بڑی مدت کے بعد جو ہے وہ مل رہا ہے۔ یہاں تو دونوں عشاء میں مل کے گئے نے پوچھی نہیں گیا کہ ذاکر કાલે દુકાન ખોલવાનો હે ઈદનો દાડો છે કે પછી બંધ કરવાનો। હા આ બિઝનેસ વાળા દુકાન બંધ નહીં કરે। તો બહરહાલ તો वो पूछते हैं ને પછી સિદ્દીકભાઈ પૂછે કે હલા તું મુસલ્લામાં પડવાનો છે કે પછી અહીંયા કેસર રોડમાં પડવાનો છે? તો કે તું મુસલ્લા પર પડવાનો તો હમણાં જ ગલે મળી ગઈ કે ભાઈ હું તો અહીંયા પડવાનો છું है, समझ में आया ना जावेद भाई? तो बहरहाल इसलिए उलमा मना करते कि भाई अब ईद के दिन ये मिलना कैसा है, ये तो अभी तो मिले थे तुम, कल तो अभी फजर में भी तो मिले, तो फजर में मुआनका नहीं किया, लेकिन जैसे ईद की नमाज हुई हो मुआनका शुरू, भेजना जो है वो शुरू। अब यहाँ एक बात सुनो, हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ये मसला ईद के दिन बयान किया बयान में। अब कुछ लोग या तो देर से आए होंगे और बाद लोग हाफिज साहब बयान में होते भी है, પણ એ લોકોની એક જ નસ કામ કરે, જે કરતા હોય દુનિયા આકાર પાતાળ એક થઈ જાય, પણ તે કરવાના એટલે કરવાના હે, એ લોકોને સમજ પડે કે એક જ નસ કામ કરે, ગુજરાતીમાં કહીते। तो अब वो क्या है, नमाज के बाद भी मिलेंगे। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को वो गले मिलना है तो हजरत मिल लिए। अब लोग देखने लगे कि हमने तो मौल साहब बयान पहला ना कहता होता है ना, बयान ना पची जैसे पाछा मलवा लाएगा। तो हजरत ने जवाब दिया वो याद रखो, ये हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जो 4 अइम्मा है हमारा अइम्मा अरबा, उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि मैं सामने से गले नहीं मिलता, यानी इब्तिदा मैं नहीं करूंगा, लेकिन कोई आता है तो फिर मना भी नहीं करता। મને ફૂલ ભરોસો છે કે બધાનો જ ફાયદો ઉઠાવે है जाहिद भाई। हाँ हमारे लोग बहुत होशियार कि अब इसी बात को जो है वो उठा लेंगे कि वो मिलेंगे तो इशारों में बात होगी कि मौल साहब हब्बे दिन आ गए कि तू आओ है,
تو بہرحال تو میں بھی ایسا کرتا ہوں، عید کے دن ملنے آتے تو مل لیتے ہیں ہم، ابتدا نہیں کرتے۔ ہاں کوئی دور سے آیا ہو اور عید کا دن ہو تو بائی چانس وہ ویسے بھی جو ہے ایک بڑی مدت کے بعد ملا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو خیر یہ یاد رکھو کہ معانقہ یہ جو بتا دیا آپ کو کب کرنا ہے۔ دوسری بات یاد رکھو، یہ معانقہ کے اندر غلط فہمی ہے تو ویسا ہی مصافحہ میں ہے۔ مصافحہ حدیث میں یہ فرمایا کہ پہلے سلام کرو، اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ مصافحہ سلام کی تکمیل ہے۔ تکمیل سمجھتے ہو سعد اللہ بھائی، کہ وہ عمل وہاں جا کر کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں عجیب رواج ہے، عجب چلن ہے جاوید بھائی، کہ ہم مصافحہ کو بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں، حالانکہ زیادہ امپورٹنٹ سلام ہے، اور سلام کرتے ہی نہیں ہیں، سلام کرتے نہیں، اور وہ جو ہے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو سلام پہلے ہے، مصافحہ بعد میں ہے۔ مصافحہ تو تتمہ ہے، مصافحہ تکمیلہ ہے، کہ اس سے وہ عمل صدیق بھائی کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے، پورا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا کرو، سلام جو ہے وہ کرو، اور اس کے بعد آپ کو مصافحہ کرنا ہے۔ تو دوسری غلط فہمی کہ مصافحہ کرنے پر حدیث پاک میں ہے، اس پہ ایک لطیفہ سنو۔ ابھی ٹھنڈی کا زمانہ چل رہا ہے، اور انڈیا کے اندر حافظ صاحب ہمارے یہاں یو پی کی ٹھنڈی بہت مشہور ہے نا، کہ جیسے ہم یہاں اس کنٹری میں بولتے ہیں کہ بھائی ٹھنڈی ایم کے بلیک برن، بولٹن، باٹلی، ڈیوزبری تاہم کے بہت ٹھنڈی پڑے ને આપણે માશાઅલ્લાહ લંડનમાં રહેલા તો જરા ઓછી એમ કે ઠંડી પડે, બધી રીતે લંડનમાં સારું એમ કે કહેવાવાળા એવું કે। تو بہرحال اسی طرح حال ہے، گجرات میں ٹھنڈی یوپی کے مقابلے میں کم جو ہے وہ پڑتی ہے۔ اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لحاف کمبل اوڑے ہوئے ٹھنڈی کے زمانے میں سہارنپور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہاتھ حضرت کے اندر لحاف کے اندر۔ لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت سے ملنے آئے، ان کا نام یوسف لکھا ہے۔ تو وہ حضرت کو سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، حضرت ہاتھ نکال ہی نہیں رہے لیکن وہ بس گویا کہ عمل بتا رہا ہے کہ مزید ہے کہ اب ہاتھ نکالو۔ حضرت نے جس کو بولتے ہیں کہ بعد دلے ناخواستہ، اس کا کیا مطلب صدیق بھائی، کہ دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کرو، یہ مطلب بعد دلے ناخواستہ کا۔ ورنہ ہم بولتے رہتے ہیں مزاج شریف کیسے ہیں، اس کو بھی نہیں پتا کہ شریف کیا ہے نہیں مزاج کیا ہے، تو بس بولتے رہتے ہیں مزاج شریف کیسا ہے، اسم شریف کیا ہے۔ ارے بھائی اس شریف کو تو اسم شریف ہی نہیں معلوم ہے۔ تو خیر بہرحال ویسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت نے بعد دلے ناخواستہ جو ہے وہ ہاتھ نکالا کہ یہ تو پیچھے لے نہیں رہا ہے، اور حضرت نے مصافحہ کیا۔ اب انہوں نے ہاتھ میں موزے نہیں پہنے تھے، مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے، تو ہاتھ ان کے کیا تھے، جاہد بھائی بہت ٹھنڈے تھے کہ موزے نہیں پہنے تھے، حضرت اندر ہے۔ اب انہوں نے جو ہے مصافحہ کیا، تو حضرت نے ان کا ہاتھ جب ہاتھ میں لیا تو فرمایا کہ بھائی یوسف تیری مغفرت ہو کہ نہ ہو میری مغفرت ہو گئی تیری مغفرت ہوئی ہو کہ نہ ہوئی ہو نہیں معلوم، لیکن میری مغفرت ہو گئی۔ اشارہ کدھر تھا، اشارہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جب بھی مصافحہ کرو تو یہ دعا پڑھو، یغفر اللہ لنا ولکم، تو یہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اور مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مفہوم یہ کتابوں میں بھی ان کی تحریر شدہ ہے کہ دعا نہیں پڑھو گے تو مغفرت نہیں ہوگی، وہ پڑھنی پڑے گی۔ خالی مصافحہ کرنے پر یہ فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے مصافحہ بھی کرو اور دعا بھی جو ہے وہ پڑھو، یہ دونوں کام جو ہے وہ کرو تب جا کر۔ اس لیے یاد رکھو، میں بھی دیکھتا ہوں بہت کم لوگ دعا پڑھتے ہیں، اور دعا آسان ہے، کیا پڑھنا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور میری بھی جو ہے وہ مغفرت کرے۔ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آخری بات سن لیں پھر ختم کرتے ہیں۔ معانقہ کا بتا رہا ہوں، پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں، اب بھی کچھ لوگ کرتے ہیں حافظ صاحب، کہ پہلے جب بھی گلے ملتے تھے
3 बार जो है वो मिलते थे हैं। हाँ, लेकिन मुझे याद है हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ बयान किया था और हजरत ने मना किया था कि भाई एक ही मर्तबा काफ़ी है, 3 मर्तबा नहीं है। तो मेरे ख्याल से तब से हम एक मर्तबा करते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत भी इस मसले में नहीं है। समझ आया? कोई हरज नहीं। ये ऐसा मसला है, शरीयत ने मेरी और आपकी सवाब दीद पर छोड़ दिया है। चाहे 1 मर्तबा करो, चाहे 2 मर्तबा दोनों तरफ करो, चाहे 3 मर्तबा जो है वो करो। इसमें इतनी शिद्दत नहीं है कि भाई एक ही मर्तबा जो है वो करना है। समझ आया? हाँ, ये मसला फुकाहा ने लिखा है, इसमें इतनी शिद्दत नहीं है। तो आप चाहे 2 मर्तबा करो, चाहे 3 मर्तबा, लेकिन इतना याद रखो 1 मर्तबा करेंगे तो कहाँ करना है, ये याद रखना है। 3 मर्तबा करेंगे तो वो अमल हो जाएगा। 1 मर्तबा होगा या 2 मर्तबा होगा वो, लेकिन एक में मुश्किल है कि जैसा करना चाहिए वैसा किया ही नहीं। तो याद रखो कि मुआनका जो हम करते हैं, बैठते जो हैं, ये असल में बताना होता है कि आपके लिए हमारे दिल में क्या है, बहुत मोहब्बत है, इकराम है, एहतराम है। तो दिल किधर है? लेफ्ट हैंड साइड है ना। हाँ, दिल क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। और याद नहीं रहे तो जेब देख लेने का है। हाँ, कि जेब जो है जिस तरफ है तो वहां पर, तो हमारे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई जेब इधर मत रखो, दिल भी उधर है। और दिल में पैसे की मोहब्बत, जेब उधर होगा तो दिल में भी उसी की मोहब्बत आएगी। अब क्या करें, दर्जी बनाते ही ऐसे हैं। और अगर आप इधर जो है वो कर दे तो फिर लोग बड़ी ताजुब की निगाह से आपको देखेंगे, ये भी मसला है। वरना कोई बात नहीं, लगाओ हैं। क्योंकि पहले ऐसे शर्ट भी मिलते थे कि यहाँ ऊपर भी वो पुलिस की तरह फुमड़ा होंगे वो होते थे और जेब दोनों तरह होते थे हैं। और वो बेल बॉटम होती थी। तो सिद्दीक भाई ना जूना फोटा मावा है। तो बहरहाल वो जो है वो होती थी। तो खैर बहरहाल इधर भी जो है वो रख सकते। तो याद रखो मोहब्बत कहाँ होती है? निगाह में होती है, दिमाग में होती है कि दिल में होती है? दिल में होती है। कि वो कहती है ना कि इसी वजह से वो निगाह में क्या चढ़ेगा जो दिल से उतर गया है। तो जो दिल से उतर जाता है फिर निगाह भी उसको पसंद नहीं करती है। निगाह उसी को पसंद करती है जिसको क्या पसंद करता है? दिल जो है वो पसंद करता है। तो मोहब्बत का मरकज क्या है? दिल है। इसीलिए शाइन ने कहा है, सादुल्लाह साहिब आपकी नजर है कि दिल मरकज़े मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। दिल मरकज़े मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। तू इसे लाख समझा ये नहीं समझेगा हैं। हाँ, तो वैसी जो है वो बात है। लेकिन आजकल तो हमारा मामला उलट है। जाहिर भाई अल्लाह हिफाजत करे, वरना वो शायर ने कहा है ना, वैसा हाल है हमारा कि फुर्सते जिंदगानी कम है मोहब्बतों के लिए। शायर कहता है फुर्सते जिंदगानी कम है मोहब्बतों के लिए, लोग वक्त कहाँ से लाते हैं नफरतों के लिए हैं। तो वैसा जो है वो मामला है। और कहने वाले ने कहा कि घर बनाए तो बनाए कहाँ, घर बनाए तो आशियाना बनाए तो बनाए कहाँ, जमीन महंगी हो गई और दिल में कोई जगह नहीं देता है। वैसी जो है वो बात है। खैर बहरहाल तो दिल किधर है? उल्टी तरफ है। तो एक ही मर्तबा अगर मुआनका करना है, बैठना है, तो किस तरफ? दोनों का दिल उस तरफ होना चाहिए कि वो सामने वाले का भी और इसका भी। समझ आया? दोनों का दिल इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरफ मत करना, 1 मर्तबा करो। और 3 मर्तबा भी करे तो तिरछी निगाह से मत देखना। हाँ, उसको समझ आया कि नहीं? ये कोई ऐसा मसला शिद्दत वाला है नहीं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला।